آج کی عورت اپنے حقوق کے شعور کے بغیر آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہوتی، ذہنی طور پر غلامی رہتی ہے۔ شعور اگر عورت کے پاس نہیں ہے اپنے رائٹس کا، تو شعور ہمارے مرد کے پاس بھی نہیں ہے کہ عورت کے کیا رائٹس ہیں۔ پیسے سے اگر کسی کو پیس ملتا ہوتا تو پھر پیسے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے اوروں کے محتاج نہ ہوتے۔ ساتھ سوشل میڈیا ایک بم بن گیا ہے، مطلب کام کا بھی ہے اور بربادی کا بھی ہے۔ پاکستان میں بربادی زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاک آپ کے سامنے ہی ہے، اس وقت 85% ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، ٹک ٹاک نے تو صرف بتایا 85% قوم جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے، ورنہ قوم تو پہلے ہی ادھر تھی۔ ایسا بھی تو نہیں کہ بس ہر گھر میں وہ عورتیں ماری کھا رہی ہیں جس طرح دکھایا جا رہا ہے ٹی وی میں۔ آپ کہتے ہیں سارا دن گھر بیٹھ کے خواتین ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اتنا ڈومیسٹک ابیوز ہے تو ٹی وی کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، مرد کا تھپڑ تو سب کو نظر آتا ہے تو خراب بات، لیکن یہ ہے کہ عورت جو کچھ یعنی اپنی زبان سے جو زخم لگاتی ہے اور جیسے کل کرتی ہے، اس کا تو تذکرہ بھی کہیں نہیں آتا۔ اگر فار ایگزامپل مجھے انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے، میں اللہ کے قریب بھی ہوں اور مجھے اگر یہ بیماری ہے، تو کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کو اسٹگما کیوں کہتے ہیں پھر؟ جی دیکھیے، یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرواؤ، علاج کروانے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو، کسی قسم کی بھی ڈیزیز انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس کا علاج تو کروانا چاہیے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس کا علاج، ذہنی بیماری کا علاج سائیکالوجسٹ کے پاس واقعی ہے؟ مرد حضرات جب بھی کوئی بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کا تو نام ہی نہیں آتا نا بیچ میں، کہ یہ کوئی ماں بہن ان کا کوئی حق ہے، کچھ ہے، آپس میں طے کر رہے تھے سارا کچھ۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ وہ نظر کیوں نہیں آتی خواتین؟ بیچاری چپ ہوتی ہیں۔ اچھا وہ شرما شرمی میں نہیں بولتی ہیں، یا ان کو بیچاری کو ہوتا ہے یہ سب فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں کیونکہ پریشر ہے۔ اگر بھائی سے تعلق رکھنا ہے، آپ چاہتی ہو کہ آپ کا میکا رہے، تو آپ کو حق چھوڑنا ہوگا۔ ایک بچی ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے کام کرنے کا، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو صلاحیت شاید عام مردوں میں نہیں ہوتی۔ اب آپ اس کو چاہتے ہو کہ اس کی صلاحیت کہیں بھی استعمال نہ ہو، صرف اسے ایک دائرے کے اندر محدود کرنا چاہتے ہو، تو محدود تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا۔ لڑکیوں کی اب جو ایک نیا وہ آیا ہوا ہے کہ جی لڑکی کے پاس اپنا حق ہونا چاہیے اپنی شادی کا، کہ وہ کس سے کرنا چاہتی ہے۔ اسلامک کانسیپٹ کیا اس کے اندر، اور کہاں کانفلکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کا؟ بات یہ ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے قبول کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں وہ والی قبولیت کی بات نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک صورت ہے نا، جی ایک صورت ہو گئی۔ ہاں جی، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑکی کا کہیں انٹرسٹ ہے تو گھر والے اس کے انٹرسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے۔ میری مصروفیات بڑی ڈائیورسیفائڈ ہیں جی۔ ایک آرگنائزیشن چلاتی ہوں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، الحمدللہ اس کے تحت ہم پاکستان میں، پاکستان سے باہر ایجوکیشن کا کام بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، اور ہم پروپیگیشن آف اسلام کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ نگہت ہاشمی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ گڈ ٹو سی یو ہیئر۔ کافی دنوں سے آپ کو چیز کر رہے تھے۔ میں نے آپ کی بک پڑھی، یہ میں آزاد ہوں۔ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ واقعی میں ہماری خواتین آزاد ہیں؟ آپ نے سوال یہ کیا کہ میں آزاد ہوں، تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، مرد ہو یا عورت، آزادی تو بڑی بات ہے، بڑا خواب ہے، لیکن چونکہ آج کل ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے اور عورت ہی کی آزادی کی بات زیادہ ہوتی ہے، تو اس ریفرنس سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں سچائی کی جستجو میں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اور سچائی کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں تو ہم آزاد نہیں ہیں، یہ بھی سچائی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جو رائٹس ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے دیے ہیں وہاں ہم آزاد ہیں، لیکن وہ رائٹس ہمیں دیے نہیں جاتے۔ تو میں آزاد ہوں تو اس حوالے سے ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے آزاد پیدا کیا ہے۔ ہاں، جو جکڑ بندیاں ہیں، جو قید ہے، ان کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے اور اپنے رائٹس کو جاننا چاہیے۔ جب رائٹس سے شناسائی ہوتی ہے، آشنائی ہوتی ہے، تو انسان کے لیے پھر مشکل نہیں رہ جاتی، پھر اس کے لیے آزادی کا حصول بھی، اور آزادی جو ہے وہ سب سے بڑا شاید خواب بھی بن جاتا ہے اور حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ استاذہ، یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے میں آزاد ہوں ہم آئے تھے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفکلی خواتین کے والے سے پہلے بات کر لیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آزاد تو وہ آئی تھیں، یہ باندھ کنہوں نے دیا انہیں؟
دیکھیں بڑا جھگڑا ہے اس پہ، آپس کے بڑے نقطہ نظر کا اختلاف ہے. نہ مرد نے عورت کو باندھا ہے نہ عورت نے مرد کو باندھا ہے. یعنی ایک سوسائٹی میں جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرد نے عورت کو باندھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری کم علمی نے ہمیں باندھا ہے، سوسائٹی کی جہالت نے باندھا ہے. شعور اگر عورت کے پاس نہیں ہے اپنے رائٹس کا، تو شعور ہمارے مرد کے پاس بھی نہیں ہے کہ عورت کے کیا رائٹس ہیں. اگر اس کے پاس بھی شعور ہو تو نیچرلی اس کی کیفیت بھی فرق ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہے، جن لوگوں کے درمیان رہے، وہاں پر عورت آزاد نہیں تھی. اگر ماضی میں دیکھیں، آج دیکھیں، جہاں بھی ہمارے کریٹر، ہمارے پیدا کرنے والے کے علاوہ جو بھی نظریہ ملتا ہے، انسان کی جو سوچ ہے بہت لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ اپروچ ہے. اب دیکھیں 4ویں صدی میں تو عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ایک کاؤنسل میں کہ عورت انسان تو ہے مگر مرد کی غلام ہے. اب آپ سوچئے کہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ عورت انسان ہے. اس سے پہلے تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اینیملز کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. کیونکہ آپ عربوں میں دیکھیے تو ان کو اپنا اونٹ، اپنی بکری، اپنے باقی چیزوں سے محبت تھی. عورت کا تو وہ رول ہی نہیں تھا، عورت کو تو وہ حیثیت بھی حاصل نہیں تھی. اور صرف عربوں کی کیا بات ہے، اب دنیا کی تاریخ اٹھا کے جس حصے سے بھی دیکھ لیں، عورت کی حیثیت تو اتنی ہی تھی. اس لیے کہ لا علمی کی وجہ سے عورت کے بارے میں کرسچینٹی میں بھی یہ کانسیپٹ قائم کیا گیا کہ عورت جو ہے وہ پیدائشی گناہ گار ہے. وہ حوا تھی جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، جس کی وجہ سے انہیں زمین پہ بھیجا گیا. تو عورت کے بارے میں جب یہ سمجھا جائے گا کہ عورت جو ہے وہ اس نے کرائم کیا اور اس کے کرائم کی وجہ سے انسانوں کو یہ ساری مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو نیچرلی جہالت سے جس چیز کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی وہیں پہ ہوگا، اور اس کے سارے معاملات بھی اسی کے اکارڈنگلی ہوں گے. آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے، کرسچینٹی کی ہسٹری یہی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کسی بھی ریلیجن کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے بارے میں ریلیجن ہو یا ریلیجن کے علاوہ جو بھی نظریہ انسانوں نے قائم کیا، اچھا نہیں سوچا. استاذہ پہلے سے بہت بہتری نہیں آ گئی؟ آپ شاید بہت پرانی بات بھی کر رہی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں پہلے سے تھوڑی بہتری تو آ گئی. اب تو مرد حضرات عورتوں کو امپاور بھی کر رہے ہیں اور ان کو وہ جگہ دے رہے ہیں جہاں ان کی. اگر آج کے دور کی بات کریں کہ اچھا ٹھیک ہے، آج جو تحریک چل رہی ہے، آج جو سلسلہ ہے، تو تھوڑی بہتری آ گئی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہوں. جی. آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ کس حد تک بہتری آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا کہ ایک خاتون غلام تھی اور اس کا یعنی لانڈی تھی، اس کا نکاح ایک غلام سے ہوا جس کا نام مغیث تھا. لڑکی کا نام بریرہ تھا. سیدہ عائشہ کے پاس وہ لڑکی آئی تو انہوں نے اسے خرید کر آزاد کر دیا. جب اسے آزاد کیا تو آٹومیٹکلی ایک آزاد عورت کا نکاح غلام مرد سے نہیں رہ سکتا، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ رہنا چاہے. اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، ہر ایک سے جا کے کہتا تھا کہ مجھے ایک دفعہ بریرہ سے ملوا دو. اور بریرہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، میں اب میری مرضی ہے. بریرہ جو ہے وہ یعنی اسی طرح سے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغیث کیا، کہنے لگا آپ کی بات وہ نہیں ٹالے گی، آپ ایک مرتبہ اسے بلا کے کہیں کہ میرے سے مل لے. رسول اللہ نے بلوا لیا. اب دیکھیں ایک غلام عورت ہے، آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک غلام عورت کی نہ سوچ اپنی، نہ مال اپنا، نہ اس کے پاس کوئی چیز اپنی، ہر چیز تو اس کے مالک کی ہوتی ہے. بریرہ سے رسول اللہ نے کہا مغیث سے مل لو. بریرہ نے کہا آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی کہ مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. سفارش نہیں مانوں گی. مجھے آپ ایک عورت نکال کے دکھائیے جس کا یہ ویژن ہو، جس کا یہ وزڈم ہو، جس کو اپنے حقوق کا اتنا شعور ہو. تو بریرہ جیسی عورت تو آزاد ہو جاتی ہے، لیکن آج کی عورت اپنے حقوق کے شعور کے بغیر آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہوتی، ذہنی طور پر غلامی رہتی ہے. پسے ہوئے ذہن سے آپ
یعنی اس کو آزادی مل بھی جائے تو تب بھی وہ بیلنس قائم نہیں رکھ سکتی. یہ جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں یہ خواتین کے حق میں ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ جو سو کال تحریک بنی ہے جو شہروں کی تحریک بنی ہے مطلب وہ گاؤں دیہات تو گئی نہیں ہے جہاں عورت کو ضرورت ہے امپاور کرنے کی وہاں تک تو گئی نہیں ہے, جو شہروں میں خواتین جو آلریڈی امپاور ہیں وہاں تک یہ تحریک چل رہی ہے, ان تحریکوں سے معاملات اور خراب ہوئے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز میں پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. جہاں تک عورت کی آزادی کی بات ہے اسے آزادی کی ضرورت تو ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے ہماری اپروچ اور ان تحریکوں میں کام کرنے والی خواتین کی اپروچ میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ, نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو, تو کوئی دائرہ کوئی لمٹ کوئی باؤنڈری تو ہوتی ہے نا, تو باؤنڈری سے باہر جائیں گے تو کام خراب ہوگا. تو یہ باؤنڈری سے باہر چلے جاتے ہیں. دیکھیں عورت کی آزادی کی بات ہے, مجھے یہ بتائیے کہ عورت کی آزادی کے بیچ میں ٹرانسجینڈرز کہاں سے آ گئے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ایک یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ بس پنجابی کی مثالیں بڑی عجیب عجیب ہیں, میں یہاں دینا نہیں چاہتی, لیکن اصلاً یہ بات ہے کہ یعنی آپ کا جو گول ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک اور ایجنڈے کو ملا لیتے ہیں تو نیچرلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, کیونکہ وہ ہماری کریشن کا تقاضا نہیں ہے اور وہ فطرت کے خلاف ہے اور وہ ظاہر پیدا کرنے والے سے مقابلہ ہے. یہ تحریک آپ کو لگتا ہے ہم پہ امپوز کی گئی ہے, کہیں سے آئی گئی ہے یا کوئی پیڈ کمپین چلتی ہے؟ تو امپورٹڈ ہے, امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں. اور جو ان کی باتیں ہیں فار ایگزامپل ایسی کچھ عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں یہ سلوگن غلط ہے ہمارا مقصد ٹھیک ہے, چلیں ایسا کر لیں. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری پازیٹیو باتیں ہیں اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت مقامات پر اس کی وجہ سے عورتوں کو بڑے رائٹس بھی ملے, لیکن دیکھیے جہاں پازیٹیو باتیں ہیں وہاں جو نیگیٹو پہلو ہیں جو اس کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ پازیٹیو کو بھی نہ پھر وہ اس کے اوپر پھر وہ یعنی آپ اپنی اگر پیور ہو جائے نا, پیور ویمن رائٹس کے بارے میں, ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں, تو کام یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ جب تک نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوگا عورت کو آزادی نہیں مل سکتی, یہ آن دا ریکارڈ ہے. کراچی کی ایک جو ہے ویمن ڈے پہ ایک احتجاجی ریلی تھی جس میں ایک صاحب نے یہ بات کہی. لیکن استاذہ وہ تو اس احتجاج کے ساتھ ان کو تعلق نہیں تھا, وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس بندے کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں اسٹیٹمنٹس اپنی ہوتی ہیں جی, اس کو کنڈیم کس نے کیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہے ہم جب آپ خاموشی نیم رضامندی, اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے. جی بالکل. اور یا تو آپ کے صفوں میں کوئی آگے ہیں بیچ میں ایسے لوگ, اور یا لاگے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی بھی وہی بات ہے. نکاح کے اوپر اس کی ذات تو آتی ہے جب آپ مرد کا ایک ایسا نقشہ عورت کے ذہن میں کھینچیں گے اور مرد کے بارے میں ایسی قانون سازی کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نکاح ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور وہ بھی ایسا ہی رہا ہے. کیا اس عرصے میں طلاقوں کی ریشو نہیں بڑھی؟ بہت زیادہ. خلا کی ریشو نہیں بڑھی؟ بہت زیادہ بڑھے. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ہماری ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے پنجاب میں, اس کے بزنس اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا یعنی کافی بڑا ادارہ ہے, اور اسٹوڈنٹس میں جو ٹیچر تھیں انہوں نے مجھ سے بات کی ان کی کہ یہ جو ہیں ہمارے بچے ان میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ کہتے جب ہماری ٹاک ہوتی کراس ٹاک ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, شادی کرنا بالکل یعنی اپنے آپ کو قید کرنا ہے, ہم اس دائرے میں نہیں آنا چاہتے. اچھا مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ ان سے بات کریں اور ان سے جو ہے وہ ٹاک کریں, تو انہوں نے میرا ایک ٹاپک بھی رکھا جو ایک بڑا یعنی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا جس کے اوپر بات چیت تھی. اسی بات چیت میں جب میں نے بات چیت کی تو مجھے فیل ہوا کہ سارے بچوں کے اندر ایک بٹرنس ہے, کڑواہٹ ہے. اب سوچیں کو ایجوکیشن ہے, بچے اکٹھے ہیں اور بچے جو ہیں وہ یعنی ایک نیچرل رشتے سے ہی افینڈ ہے. تو یہ ساری سوچ کہاں سے آ گئی ہماری سوسائٹی میں؟ تو ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے جب تک یہ تحریکیں نہیں چلی تھیں تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے, محبتوں کے سفیر بننا چاہیے. ایک تحریک کا نتیجہ نفرت تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال استاذہ یہ بتائیے گا
ایک عام اب کانسیپٹ یہ آ چکا ہے کہ جیسے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو خلا کا کانسیپٹ تو اسلام میں تھا. اب یہ ہو گیا کہ خلا کے لیے لوگ جاتے ہیں کورٹ میں رجوع کرتے ہیں اور 2 ڈھائی 3 مہینے میں اب عورت طلاق لے لیتی ہے. تو یہ بتائیے گا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دوسرا کیا صحیح ہو رہا ہے کہ اب عورت طلاق دینے کا حق تقریباً اس کے پاس آ گیا ہے کہ 2 ڈھائی مہینے سے اس کو وہاں 2 ڈھائی مہینے کے اندر اس کو کورٹ سے طلاق کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے چاہے مرد نہ بھی دے اس طلاق. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ خلا کا حق تو عورت کے پاس ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے. اسلام اسے حق دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی خلا لینے والی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی بلا جواز خلا لینے والی، یعنی بغیر کسی وجہ کے. اب 2 باتیں ہیں نا، کانٹراڈکٹری محسوس ہیں، رائٹ بھی ہے اور یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو اس کا مطلب ہے دھیان سے ہینڈل وتھ کیئر. چلیے یعنی ہاں جی یہاں تک تو ہو گیا. جی. اب اس کا حق آگے. اب یہ ہے کہ جو عورت عدالت تک پہنچتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، بڑا انٹرسٹنگ ایک جج صاحب نے 1000 کیسز کا ایک انالیسس دیا تھا نیوز پیپر میں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس آنے والی بچیاں کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے لانگ ڈرائیو پہ نہیں لے کے جاتے، اس لیے میں خلا لینا چاہتی ہوں. کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے مجھے ٹائم نہیں دیتے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی مائنر باتیں، ہوٹلنگ نہیں کرواتے مجھے فلاں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جنرلی کوئی کسی سے دکھی ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اتنی چھوٹی باتیں جو آپس میں بیٹھ کے ویسے ہی سالو ہو سکتی ہیں، جن کے بنا پر یعنی یہ آج سے کوئی تقریباً 10 ایئرس پہلے کی نیوز ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک تو تحریک کا زور بھی نہیں تھا جب یہ خلا کا اتنا، اور لاہور جیسے شہر میں ایک دن میں 1000 کیسز جو ہیں وہ ڈیل ہو رہے ہیں خلا کے. تو اب تو ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی. تو میرا بھی انٹرسٹ کافی ہے کہ میں پوچھتی رہتی ہوں یعنی اس شعبے کے لوگوں سے کہ اچھا اب کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کس طرح سے. تو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ہر لڑکی چاہتی ہے اس کا گھر ٹوٹ جائے. یعنی آخر ہمیں سوچنا نہیں ہے اس بارے میں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ سارے ہی گھر ٹوٹ جائیں. کیا عورت کا یہی رائٹ ہے کہ وہ گھر توڑ کے بیٹھ جائے؟ کیا اس بارے میں ہمیں سوچنا نہیں ہوگا کہ کس بنیاد پر گھر قائم رہتے ہیں؟ اس بنیاد پر گھر کو قائم رکھنے کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے، عورت کو بھی مرد کو بھی. ہمارے یہاں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اسپیشل کلاسز نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل جو سیمینارز، کوئی برین اسٹارمنگ سیشنز، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں بہرحال جوڑوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پیرنٹنگ کی کوئی سیشنز نہیں ہوتے، کلاسز نہیں ہوتی، بعد میں بچے کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی. لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، انہیں پتہ نہیں، نہ فیملی گھر کی طرف سے بھی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اور سب سے بڑا رول پلے کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. اب لڑکی جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، لڑکے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، لیکن لڑکا اپنے گھر میں ہے. لڑکی جس گھر میں آئی ہے وہ یعنی صرف پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو فون پہ گفتگو ہو گئی یا ویسے کوئی میسیج دے دیا، کبھی گھر میں ملاقات ہوئی تو بات ہو گئی. اب تو ہر وقت کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، کانفرنس کال چل رہی ہوتی ہے، اور جب ایک گھرانے کی باتیں دوسرے گھرانے میں پہنچتی ہیں تو پھر رشتے قائم نہیں رہتے. کیونکہ اب یہ دیکھیے کہ سسرال میں لڑکی جاتی ہے تو سسرال کے سارے ڈیسیژن پیچھے میکے والے کر رہے ہوتے ہیں. تو نیچرلی مطلب یہ بات تو اس سے لیک آف ایجوکیشن کہیں گے. جی لیک آف ایجوکیشن کہیں گے. لیک آف ایجوکیشن تو ہے، اویئرنیس بھی، لیکن گاڈ فیئرنگ نہ ہونا، ایک جو ہے نا ڈیوائن کنیکشن نہیں ہے بچوں کا اپنے رب سے جو ہونا چاہیے، جانتے نہیں ہیں یہ تعلق کتنا ضروری ہے اور اس تعلق کی ہمیں کیا ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ جب اپنے پیدا کرنے والے سے نہیں تو کسی اور سے بھی ویسا بنا نہیں پاتے. کریں گے کیا استاذہ؟ یہ تو بوم ہے، فون تو اب آپ کے ہاتھ میں، اور اس سے تو اب جان نہیں چھٹنے والی، تو اور آگے جا رہا ہے اور آسانیاں ہو رہی ہیں برائیاں پھیلانے کے لیے. تو اب کیسے ہوگا یہ؟ اور چاہیے بھی. دیکھیں حد تو ہر ایک چیز کی ہوتی ہے نا. ہماری وہ سیل جو ہماری آنکھ میں لگا ہے اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ پوری کی پوری باڈی بن سکے انسان کی، لیکن اس کو ایک آنکھ تک ہی محدود رکھا گیا. ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دائرہ کار بنایا. تو پیدا کرنے والے نے جس دائرے میں رکھا ہے اس دائرے میں رہ جائیں.
اسی کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اچھا یہ ایجوکیشن موٹیویٹ کرنا یہ چاہیے. صرف ایجوکیشن عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. بھی ہے, ظاہر ہے. دیکھیے ریلیشن شپ تو دو لوگوں کے درمیان ہے نا, اور پھر فیملی کے درمیان بھی ہے. لیکن اگر ایجوکیشن خواتین میں ہوگی تو کہتے ہیں نا وہ ایک بڑی محاورہ ہے کہ ریز یور سن ویل. اگر بیٹا بڑا اچھا ہوگا تو وہ آگے بھی خواتین کا خیال رکھے گا. آپ کی اپبرنگنگ کیسی ماں کی اس کی؟ جی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, دو طرفہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یعنی ایک ٹائر پہ تو گاڑی نہیں چلتی نا. ایک ٹائر پنکچر ہو جائے, دوسرا گاڑی صحیح چلانے کے لیے تو آپ کو ظاہر ہے ٹائر صحیح رکھنا پڑتے ہیں. استاد صاحب یہ ایک اب بہت عام ہو گیا ہے مینٹل ہیلتھ, انزائٹی, ڈپریشن, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. جی. اب یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں. پہلے اگر گھر میں آپ کہتے تھے مجھے انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے تو والد صاحب یا کوئی اور بچے کو کہتے تھے کہ اب کیا ٹھیک کرو اسے, یار یہ فضول کی باتیں کر رہا ہے اس کو. اب اس کو سیریس لیا جاتا ہے. کیا اسلام میں اس کے اوپر یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کی, یا اللہ سے دوری کی وجوہات بن رہی ہے؟ دیکھیں دین ہے کیا, اسلام لمحے لمحے کاؤنسلنگ کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے, 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب, جب انسان کو شفیق اور کریم نظر آتا ہے اور یہ کہ وہ میری سنتا ہے, میرے قریب ہے, میرے معاملات سنوار سکتا ہے, تو ڈپریشن کہاں سے ہوگا؟ ڈپریشن تو تب ہوتا ہے جب انسان فیل کرتا ہے کہ اب میرا کوئی نہیں, اب مجھے کہیں سے مدد نہیں مل سکتی, کٹ آف ہو گیا, کٹی پتنگ کی طرح. تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے. انسان اندر سے لونلی ہو گیا, ڈسکنیکٹ وہ اپنے رب سے ہے. ظاہر ہے جب اس سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو پھر ڈپریشن تو ہوگا. اچھا اسے بیماری نہیں کہیں گے؟ دیکھیے بیماری بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہمیں نظر آتا ہے, اس کی کھجوریں بھی نظر آتی ہیں, لیکن آخر اس کی روٹس ہوتی ہیں. تو اس کی روٹس جو ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ دراصل انسان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے. جب اس کے مائنڈ سیٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی رب کی, تو نیچرلی اس کو پھر اپنے وجود کے بارے میں شک لاحق ہو جاتا ہے. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیوں ملی ہے یہ زندگی, کہاں سے آئی ہے یہ زندگی, کیوں کھو جاتی ہے زندگی. انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ سوسائٹی کے جب حالات کو دیکھتے ہو اور سوسائٹی کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک کی صورتحال کو جب دیکھتے ہو تو آپ کو جواب نہیں ملتے, آپ کو کوئی ریفرنس نہیں ملتا, اپنے ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. تو جب مقصد زندگی سمجھ نہیں آتا تو پھر خودکشیاں ہی بڑھتی ہیں. اچھا استاد صاحب آپ اس کو صرف ایک ہی طرف لے رہی ہیں. فار ایگزامپل مجھے بخار ہوتا ہے تو میں اللہ کے قریب بھی ہوں لیکن مجھے بخار بھی ہوا ہے, اب میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے بہت اچھی بات اگر فار ایگزامپل مجھے انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے, میں اللہ کے قریب بھی ہوں اور مجھے اگر یہ بیماری ہے, تو کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کو اسٹگما کیوں کہتے ہیں پھر؟ جی دیکھیے یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرواؤ, علاج کروانے کا حکم دیا ہے, چاہے وہ ذہنی بیماری ہو, چاہے وہ یعنی جو بیماری آپ کی فزیکل ہے, کسی قسم کی بھی ڈیزیز انسان کو لاحق ہوتی ہے, اس کا علاج تو کروانا چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, کیا اس کا علاج, ذہنی بیماری کا علاج سائیکالوجسٹ کے پاس واقعی ہے؟ واقعی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈینٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ یعنی ورثے میں پیشنٹ چھوڑ جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ میرے ساری زندگی لگے رہے, اب یہ پیشنٹ آپ لے لیں. جو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ بھی اپنی نسلوں تک ٹرانسفر کر جاتے ہیں. ٹھیک کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے اس کے. ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹھیک ہونے کے لیے دیکھیے اب کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ہونے کے لیے یعنی میڈیسن یوز کرتے ہیں, ساری زندگی یوز کرتے ہیں ڈپریشن کی میڈیسن. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن کو جواب چاہیے نا, وہ جواب تو نہیں ملتا. جواب دیے بغیر آپ اسے سلا دیتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ چلو جی کیا بات کی ہے. کیا ظاہر ہے پھر کیا ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے سلانا ہی ہے اسے جواب نہیں دینا تو صبح اٹھ جائے گا, پھر دوبارہ جی پھر اٹھ جائے گا, سوال بھی اٹھ جائے گا, پھر اٹھے گا. تو سوالوں کا جواب بہت ضروری ہے استاد. بس یہ طریقہ علاج ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی یہ جواب کیسے ڈھونڈے استاد؟ پھر بات یہ ہے کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں اور سب سوال لازم ہیں. بات یہ کہ اس کا جواب ہمیں وہیں سے لینا پڑے گا جہاں تخلیق ہوئی, جہاں انسان کو بنایا گیا اور انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے اس کی فطرت کیا ہے.
اور انسان کیسے رائٹ ٹریک پہ رہ سکتا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کب سب سے زیادہ درست رہی. میں ایک سوال کرتی ہوں بچوں سے, اور خاص طور پر سائیکالوجی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں سے. میں نے پچھلے کچھ عرصے پہلے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھی مینٹل ہیلتھ کس کی تھی؟ انبیاء سے بڑھ کر کس کی ذہنی صحت اچھی تھی؟ کیونکہ انہیں کوئی شک نہیں تھا, ڈاؤٹ نہیں تھا. پریکٹیکلی دیکھیں, دی 100 مائیکل ہارٹ نے لکھی, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. 100 تاریخ کے بڑے لوگ تھے, نمبر 1 پہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جو مقام دینا ہے, لیکن دنیا میں بھی اگر اس کے اوپر ریسرچز کرنا چاہیں کر کے دیکھ لیں, اس سے بڑھ کر کسی کی ذہنی صحت نہیں, تمام انبیاء سے بڑھ کر. تو جن کی ذہنی صحت اچھی ہے وہی علاج کر سکتے ہیں, جن کے طریقہ علاج سے خود یعنی سائیکالوجسٹ خود ایسے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ یعنی خود بیمار ہو جاتے ہیں. ایسا ہے؟ ہاں, وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے جی ہوتے ہیں؟ خود مطلب وہ اکثر سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو خود سیشن لیتے ہیں. بتاتے نہیں وہ لوگ. جی بتاتے ایسا ہوتا ہے, بتاتے نہیں وہ لوگ. ہاں, بس آپس میں تو پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو پاگل قرار نہ دے دیا جائے اگر ایسا کچھ ہے. پاگل تو نہیں ہوتے ہیں نا, پاگل تو ظاہر اور کیفیت ہے نا. اسٹگما نہ دے دیا ہماری سوسائٹی, اسٹگما بھی دے دی نا. یہ کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے, اس کا دماغی توازن جو ہے آج کل تو بڑا فیشن ہو گیا نا. فیشن ہو گیا, آپ کو کہتا ہے کہ کمانے کا کوئی فیشن تو نہیں آ گیا. یہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ نسلوں تک دیں گے, نیچے ٹرانسفارم کریں گے کہ جی یہ لیتے رہیں اور یہ لیتے رہیں, یہ آپ کے پاس اب آ گیا مریض میرا. دیکھیے دنیا میں کون سے پروفیشن گرو کر رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ ہڈن. سب سے زیادہ کون سے پروفیشن گرو کر رہے ہیں؟ دنیا بھر میں کون لوگ جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں؟ ساری دنیا میں آپ دیکھیں 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی کامن آپ کو ملیں گی: فوڈ چینس, ہاسپٹلس, اور تیسری چیز جو ہے نا یہ جو ذہنی صحت کے لیے کی جانے والی کاوشیں. سائیکالوجسٹ ایسے کہتے ہیں بڑا اسکوپ ہے سائیکالوجی کا, بہت اسکوپ ہے. اسکوپ کیسے بڑھ رہا ہے؟ ایجوکیشن میں کاؤنسلرس کی ضرورت ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتی کہ کاؤنسلرس نہیں ہونے چاہیے, کاؤنسلرس ہونے چاہیے. میرا صرف ایک بات پہ, ایک پوائنٹ پہ اختلاف ہے. جی. اختلاف اس بات کی ہے کہ ہیومن بینگ ہے نا, تو ہیومن بینگ کسی کی کریشن ہے, اس کو اگنور کر کے تو نہ چلیں. جو اس نے کہا وہ بھی سوچ لیں, وہ بھی دیکھ لیں, اس پہ بھی ریسرچ کر لیں. اچھا, یہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں کرتا. اگر شاید یہ کریں تو آدھا کام, آدھے سے زیادہ کام ہی کر دے, سب کچھ ہو جائے گا. شاید ٹیبلٹ کی ضرورت نہ پڑے سلانے کے لیے. سلانا ہے جگانا, سلانا ہے جگانا, یہ بڑا اچھا کانسیپٹ دیا. بڑا مطلب اس میں جو ہے وہ ہوتا یہی ہے ویسے, سلایا ہی جاتا ہے, ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ٹریٹ کیا جاتا ہے, بس ٹریٹمنٹ ہی یہی ہے, یہی ٹریٹمنٹ ہے ان کے پاس. اس طرح ایک اور ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بڑا کلیئر کرنا بہت زیادہ, ڈپریشن انزائٹی تو کلیئر ہوا. مجھے بتائیے گا یہ عورت کی شادی, لڑکیوں کی, اب جو ایک نیا وہ آیا ہوا ہے کہ جی لڑکی کے پاس اپنا حق ہونا چاہیے اپنی شادی کا, کہ وہ کس سے کرنا چاہتی ہے. اسلامک کانسیپٹ کیا اس کے اندر, اور کہاں کانفلکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کا؟ بات یہ ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے قبول کیے بغیر نہیں ہو سکتی. ولی کی اجازت ضروری ہے. جو نکاح کی شرائط ہیں ان میں یہ شرط ہے ایجاب و قبول. جب تک لڑکی ایگری نہیں کرتی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. نہیں, میں وہ والی قبولیتی بات نہیں اچھا, اب یہ ہے کہ ایک صورت ہے نا. جی, ایک صورت ہو گئی. ہاں جی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑکی کا کہیں انٹرسٹ ہے تو گھر والے اس کے انٹرسٹ کو اگنور نہیں کر سکتے. اگنور نہیں کرنا چاہیے, دیکھنا ضرور چاہیے کہ لڑکی کا انٹرسٹ رائٹ ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ جب اپنی ہر بچی کو کو ایجوکیشن میں پڑھائیں گے, جب لوگ کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو نیچرلی ان کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا ایک دوسرے میں. آپ اس سے فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہاں, یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ انٹرسٹ پیدا نہ ہو تو پھر الگ الگ کر دیں اداروں کو, اور الگ الگ کر دیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دونوں کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے, تو پھر یہ تھوڑا سا کیسز کم ہو جائیں گے. اچھا, اس کانفلکٹ میں کیا آتا ہے کہ اس لڑکی کو لگا کہ میں جہاں رشتہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ جگہ ٹھیک ہے, اور ان کے ماں باپ کو لگا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. اب کس کی مانی جائے گی یہاں پہ؟ بالآخر لڑکی کی بات. لیکن اگر لڑکی نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو اس کے ماں باپ زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے, کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے, اور لڑکی بیچاری نظر نہیں آ رہا, چھوٹی ایج میں, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی, نادان ہے. دیکھیں, اس کے لیے طریقہ کار ہے, خاندانی زندگی ہے, بچی کو بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے, دکھایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب ایک چیز کے یعنی کسی بھی طرح سے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ قید کرو گے, اس کا حق ختم کرو گے, زندگی بھر کے لیے اسے رکھ لو گے. اگر کوئی اتنی ایسی پوائنٹ پہ آ گیا
تو نیچرلی کوئی تو حل ہوگا نا اس کا. کیسے ماں باپ جلتا کولا دے دیں ہاتھ میں؟ دے سکتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماں باپ اپنی جگہ پر بعض اوقات درست سوچتے ہیں, لیکن دوسری بات بھی ہے بعض اوقات درست نہیں بھی سوچتے. مطلب یہ بہت ضروری نہیں ہوگا کہ جو ماں باپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. نہ یہ ضروری ہے کہ جو ماں باپ سوچتے ہیں وہ درست ہوگا, نہ یہ ضروری ہے کہ جو لڑکی لڑکا سوچ رہا ہے وہ درست ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس لیے جینرلی دیکھنا چاہیے, جینرلی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز زیادہ مناسب ہے. لیکن استاذہ ایک اور بھی تو اسٹگما ہے نا ہمارے سوسائٹی میں کہ جو بڑے بوڑھوں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. یہ والی بات تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک تو کسی کی بات بھی ہو سکتی ہے, بچے کی بھی بڑے کی بھی. ٹروتھ کے اوپر بلیف کرنا چاہیے. سچ کیا ہے, چھوٹا سچ بولے تو چھوٹے کی بات مانی جا سکتی ہے, لیکن یہ بڑا سچ امپوز کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اصل میں ابھی میں آپ کے گھر میں چھوٹا ہوں, آپ نے کوئی بات کر لی تو میں کیسے آپ سے کانفلکٹ کروں کہ آپ یہاں صحیح نہیں کہہ رہے؟ وہ ڈر, وہ خوف, وہ عزت, وہ رسپیکٹ, وہ نارمز, وہ ویلیوز ہمارے کلچر کی, سوسائٹی کی, وہ کیسے ختم ہوگی؟ جب اللہ کا خوف آئے گا تو باقی خوف نکل جائیں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں عورت کے کام کرنے پہ. خواتین کام کر رہی ہیں, ایسی خواتین بھی کام کر رہی ہیں جن کے گھر میں حالات والا ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, والے سب کما رہے ہیں, ان کے بھائی بھی کما رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ بھی کام کرنے باہر آ رہی ہیں. ایک کانسیپٹ یہ کہ جن کے گھر میں حالات ٹھیک ہیں, سب کچھ صحیح ہے, رزق مل رہا ہے, پیسے ہیں, وہ نہ نکلے, اور جن کے گھر میں نہیں ہے وہ نکل سکتی مجبوری کے حالات میں. اسلام ایسا کچھ ہے؟ ذرا کانسیپٹ مجھے کلیئر کریے گا. اصل بات یہ ہے کہ بظاہر تو اسی چیز کے حوالے سے خواتین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کام کرو گی تو آپ کے گھر والوں کے حالات سنوریں گے, اور ماں باپ کو بھی کنونس کیا گیا کہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کی بچی پڑھے گی, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوگی تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں. بالکل صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بچی ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے کام کرنے کا, اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو صلاحیت شاید عام مردوں میں نہیں ہوتی. اب آپ اس کو چاہتے ہو کہ اس کی صلاحیت کہیں بھی استعمال نہ ہو, صرف اسے ایک دائرے کے اندر محدود کرنا چاہتے ہو, تو محدود تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا. کیا حضرت عائشہ 48 ایئرس تک نہیں پڑھاتی رہی؟ امت کے مردوں کو بھی جب ضرورت پڑتی تھی 7 فقہات 7 فقہ 7 کے نام سے معروف تھے. جب وہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے نہیں ملتا تھا, پھر وہ کس کے پاس آتے تھے؟ سیدہ عائشہ کے پاس. تو ان کے پوٹینشیل کو اللہ کے رسول نے ضائع تو نہیں کیا. وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کے حالات گھر میں ٹھیک ہے تو آپ کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہو, آپ ماسٹرز ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ باہر نہیں جا سکتی. دیکھیں, آپ اپنا مال ضائع نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے, آپ ایک ٹیلنٹڈ عورت کا پوٹینشیل کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ پوٹینشیل جہاں لگانا چاہتی ہے لگا لے. حضرت ام سلمہ کے پاس ایک بکری تھی, بکری کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی کہ بکری مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کا چمڑا کیوں نہیں رنگ لیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے, اس کا چمڑا کیسے رنگے؟ کہتے کھانے کے لیے مردار ہے نا, لیکن دماغت کے لیے آپ نے انہیں سجیشن دی کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس کا چمڑا رنگ لیتے. لیدر انڈسٹری. اچھا, آپ اس سپورٹ میں ہیں کہ خواتین کو نکل کے کام کرنا چاہیے شانہ بشانہ؟ دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نکلیں, وہ اب تو دور ہی بدل گیا, نکلنے یا نہ نکلنے سے فرق ہی نہیں پڑتا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, کسی اور طریقے سے آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, آپ اپنا ٹیلنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, گھر میں باہر کہیں بھی جہاں مناسب ہو, جہاں پہ آپ اپنا ٹیلنٹ صحیح طریقے سے یوز کر سکیں. سوسائٹی کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو ٹیچرز کی ضرورت ہے, پروفیسرز کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے نا. جیسے مرد ہیں ایسے خواتین ہیں, تو خواتین کے لیے اگر آپ پابندی لگاتے ہیں کہ آپ لوگ تو کام نہیں کر سکتے, تو خواتین کے لیے پھر مرد ہی کام کریں گے. تو بہرحال سوسائٹی کو سوچنا چاہیے. تو باہر نکلنے والی عورت کو جو اسٹگما لگایا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں باہر نکلیں گے تو اس وجہ سے نکلنا چاہیے. پھر اس کی دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہی بات کی نا کہ کسی دائرے میں تو زلفوں کو یعنی ایک باؤنڈری, ایک دائرہ تو ہونا چاہیے نا. ہاں, پراپرٹی میں جب یہ ہمارے سو کالڈ مرد حضرات جب بھی کوئی بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کا تو نام ہی نہیں آتا نا بیچ میں کہ یہ کوئی ماں بہن ان کا کوئی حق ہے, کچھ ہے, آپس میں طے کر رہتے ہیں سارا کچھ. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ وہ نظر کیوں نہیں آتی خواتین؟ بیچاری چپ ہوتی ہیں. اچھا, وہ شرما شرمی میں نہیں بولتی ہیں, یا ان کو بیچاری کو ہوتا ہے یہ سب فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں کیونکہ پریشر ہے, پریشر ہے. اگر بھائی سے تعلق رکھنا ہے, آپ چاہتی ہو کہ آپ کا میکا رہے,
تو آپ کو حق چھوڑنا ہوگا. چپ رہنا ہوگا. حق بھی کیا چھوڑنا ہوگا, حق تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا بیچاریاں, لیکن چپ رہنا ہوگا نا. اچھا بولی تو معاملات خراب, ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا حالات بدل بھی رہے ہیں. استاد اس معاملے میں نہیں بدل رہے, نہیں ہر جگہ بدل رہے ہیں میرے خیال. پراپرٹی والے گیم میں نا جب کوئی آتا ہے وہ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ بیٹی ہے, بدل رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. چلیں بڑی آپٹمسٹ ہوئی ہیں اس کے اندر آپ. ویسے تو مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں پیسہ آ جاتا ہے نا وہاں. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تبدیلی جب آتی ہے نا تو ضروری نہیں کہ پہلی دفعہ ہی ایک بگ چینج آ جائے. تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, کوئی اٹھتا ہے. اب دیکھیے میں خود اسے ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور اپنا حق لینا ہے. اتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں, وہ کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, کیسے ہو سکتا ہے ہم یعنی اپنی فیملی کو توڑ لیں. استاد صاحب آپ یہ بھی تو ایجوکیٹ کریں نا کہ وہ مرد ہی کہہ دے لے لو حق, یہ کھڑے ہو کے کیوں حق مانگی بیچاریاں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وہیں کہتا ہے. اصولی طور پر ہمیں مردوں کو بھی کہنا چاہیے. ہاں مطلب ہونا تو مردوں کو چاہیے کہ بھائی یہ عورتوں کو ضرورت کیا پڑتی بیچاریوں کو کھڑا ہونا ہے. مطلب اس کی شرم ہی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ آپ کے مروت میں چپ ہے تو آپ ہی کھڑے ہو کے کہہ دیں آپ کا حصہ ہے بھائی. اصلی بات تو یہی ہے, ہونا ایسا ہی چاہیے. ہوتا ایسا نہیں ہے ہماری, نہیں ہوتا نہیں. اور یہ وجوہات بن رہی ہے چیزیں خراب ہونے کی استاذہ, اور جو یہ بربادیاں آ رہی ہیں یہ وجوہات بن رہی ہیں. اصل میں یہ والی بات بڑی ڈیپ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو وراثت کا حق نہیں ملتا, یہ تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں. تو جب انگارے ہیں تو وہ تو اگلے جہان میں انگارے ہوں گے, یہ زندگی بھی انگاروں سے. انہوں نے انگارے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں جی, اور یہ سمجھتے ہیں وہ انگارے جب نکلیں گے تو ہمیں پیس ملے گا اس اکاؤنٹ. اے ٹی ایم ڈال کے وہ انگارے باہر نکالتے ہیں اور یہ خرچ کرنے جاتے ہیں. تو کیسے ان کو سکون ملے گا استاد. پھر مجھے اپنی نئی نسل سے ہوپ ہے, یوتھ سے ہوپ ہے. اب جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو اور انشاءاللہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ نئی چینج لے کے آئیں. یوتھ بھی تو اسی گھر میں بڑی ہو رہی ہے نا. نہیں ایسی بات نہیں, رہتے اس گھر میں ہیں لیکن ان کے اوپر اثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ اور ہیں. ڈومیسٹک ابیوز ہر گھر کا مسئلہ. سارا دن ٹی وی میں رات شام 8 بجتے ہیں 7 بجتے ہیں ڈرامے شروع ہوتے ہیں اور مرد صبح سے عورت کو مارنا شروع کرتا ہے, رات تک مارتا ہے. اس طرح ایسا بھی تو نہیں کہ بس ہر گھر میں وہ عورتیں ماری کھا رہی ہیں جس طرح دکھایا جا رہا ہے ٹی وی میں, ادھر ادھر لوگ کہہ رہی ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہیں, اتنا بھی ہے یا بس ہم دکھا رہے ہیں کچھ زیادہ؟ آپ کہتے ہیں سارا دن گھر بیٹھ کے خواتین ٹی وی دیکھ رہی ہیں, اتنا ڈومیسٹک ابیوز ہے تو ٹی وی کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب مرد فارغ ہوتا ہے رات میں آتا ہے, وہ جیسے اندر آتا ہے بس دوسرا کام ہی نہیں کرتا, شروع ہو جاتا ہے مارنا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تھوڑا سا خواتین کی طرف سے بھی پرابلم ہے. جب کوئی مرد گھر آتا ہے اور اسے آتے ہی اگر 1 2 3 4 مسلسل ایسی چیزیں کی, مردوں کے حق میں بھی بہت ضروری ہے استاذہ تھوڑا سا پوڈ کاسٹ جو ہے نا کہ یہ ضروری تھا. ہاں جی بالکل, کہ یہ جیسے ہی گھر آتے ہیں تو خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا پیشنس, کچھ ایسے پیشنس, کیونکہ باہر وہ مطلب سارا دن وہ ذلیل ہو کے تقریباً آیا ہوتا ہے. معاملات آپ پتہ ہی کیا ہے, انفلیشن کے ریٹس. مرد کا تھپڑ تو سب کو نظر آتا ہے تو خراب بات, لیکن یہ ہے کہ عورت جو کچھ یعنی اپنی زبان سے جو زخم لگاتی ہے اور جیسے کل کرتی ہے اس کا تو تذکرہ بھی کہیں نہیں آتا. ایک کے بعد ایک یعنی تانے, باتیں, مستقل فرمائشیں, بہت ساری ایسی باتیں. تو نیچرلی یعنی یہ 2 طرفہ ہے معاملہ. میں نہیں سمجھتی کہ یہ یک طرفہ ہے. کیا بات, یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. 2 طرفہ. تو اگر تھوڑا سا معاملات خواتین بھی کر لیں گی تو مرد حضرات بھی اتنے برے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں سب. اصل میں آپ یوں نہ کہیے کہ مرد حضرات اتنے برے نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ برائی کو مرد کے ساتھ منسوب کرنا بڑی زیادتی والی بات ہے. سارا دن مرد کمائے, سارا دن ایفرٹ کرے, آخر وہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ صرف اپنی ذات کے لیے, گھر والوں کے لیے. تو پھر جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے کام کو صرف یہ نام دے دیا جائے وہ اتنا برا نہیں ہے. اتنا برا یہ والی مجھے فیل ہوتا ہے کہ مرد کے لیے زیادتی. اچھا استاد, اپریسیشن کی کمی ہے آپس میں؟ بالکل کمی ہے. اگر مرد عورت کو کرے, عورت مرد کو نہیں کرتی, دونوں کو ایک اندر ہے خواہش کہ اپریسیشن ملے دونوں کو اس طرح کی. دیکھیں انسان چاہتا ہے اسے اپریسیشن ملے, عورت چاہتی ہے اسے اپریسیشن ملے تو مرد بھی چاہتا ہے. اگر مرد کو تھوڑی سی عزت دیتی ہے عورت تو عورت کو وہ عزت لوٹا کے دیتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے, ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. استاد سوشل میڈیا ایک بم بن گیا ہے, مطلب کام کا بھی ہے اور بربادی کا بھی ہے. پاکستان میں بربادی زیادہ ہو رہی ہے. ٹک ٹاک آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت, 85% ٹک ٹاک کے اوپر ناچ گانے چل رہے ہیں. کس طرف قوم جا رہی ہے, کیسے بہتر کریں, کیسے روکیں قوم کو؟ دیکھیں ٹک ٹاک نے تو صرف بتایا 85% قوم جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے, ورنہ قوم تو پہلے ہی ادھر تھی.
کیا بات ہے. ٹک ٹاک نے دکھا دیا ہے, دکھا دیا. شاید چھپی ہوئی قوم تھی, ہم بڑی چھپی ہوئی قوم تھی ویسے, قوم لگی ہوئی اسی کام میں تھی پہلے سے, لیکن چھپی ہوئی تھی, تو اچانک باہر آ گئی یہ قوم. جی. تو اب کیا ہوگا استاذہ, یہ تو جا ہی رہے ہیں اس طرف, 85% سے بڑھ رہے ہیں اب تو یہ. تو مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا رول بہت یعنی پازیٹیو ہے, کہ ہمیں سب کچھ دکھا دیا اور ہمیں فکر لگا دی ہے کہ قوم کدھر جا رہی ہے, کچھ کر لو. بہت آپٹمسٹ ہیں استاذہ, اس میں بھی آپ نے. جی الحمدللہ, مطلب راستہ تو ہوتا ہے نا. اب کریں گے کیا, یہ تو قوم لگ گئی ہے شارٹ کٹ پہ. دیکھیں قوم پہلے بھی اس راستے پہ تھی اور قوم مزید بھی اس راستے پہ جا رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ انہیں تکلیف لاحق ہو گئی ہے. روم تباہ ہوا تھا نا, تو اس کی تباہی کے بعد روم کے کھنڈروں پہ بیٹھ کے برین سٹارمنگ کرتے تھے, سمپوزیمز کرتے تھے, اب قوم کو کیسے بچائیں. تو تباہ حال قوم بھی ہو نا, تو کچھ لوگ سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں تو رزلٹ ضرور آتا ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کے بعد اپنی قوم کے لیے لوگ, درد رکھنے والے لوگ اٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کام میں لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اٹھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ تو ہیں, ایسا تو نہیں کم ہے کیا, وہ اٹھ نہیں رہے, ایسا ہوا ہے جیسے بھی آپ اتنا کر رہی ہیں کام, تو باقی لوگ بھی تو یہ کر سکتے ہیں نا, یہ پرسنٹیج کیوں کم ہے اس طرف والی؟ اصل میں مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے پرسنٹیج اتنی کم بھی نہیں ہے, لیکن جتنی پرسنٹیج 85% کہتے ہیں آپ, تو اس کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ کم ہی ہے, اور مزید لوگوں کو بھی آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب لوگ اٹھ رہے ہیں, یوتھ اٹھ رہی ہے, کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں. کوئی فلنتھراپسٹ بن رہا ہے, کوئی درخت لگانے کی مہم پہ ہے, کوئی بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, کوئی اسی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہیں. پہلے آپ کو کبھی نظر آتا تھا کہ لوگ کہیں سوشل ویلفیئر کے اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں؟ اب ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہوپ ہے نا کہ لوگوں کے اندر ایک احساس ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو جو کرنا چاہتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بڑے مزید. جی, اور بڑے اپریسیشن سے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے جب کوئی کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی پکڑ لیتا ہے اس کو, یہ ہماری قوم میں یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک سے کوئی ٹانگ کھینچنی ہے, کوئی آگے کیسے جا رہا ہے؟ اصل میں اسی چیز کی مہارت ہے. مہارت ہمارے پاس اسی چیز کی ہے, کھینچنے کی, لگ پلنگ کی. تو استاذہ یہ تو پھر آگے ہم بڑھ ہی نہیں پائیں گے نا, آپس میں ہی لگے رہیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں لیگ پولنگ کی عادت ہے وہاں ٹانگ چھڑانے کی بھی عادت ہونی چاہیے. حیا میرا حق ہے. یہ کیا استاذہ, میں نے بک میں آپ کی پڑھنے کی کوشش کی, مجھے سمجھ نہیں آیا, ذرا مجھے سمجھائیے گا نا. ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل آیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا ایک خاتون نے اپنی سٹوری, پھر دوسری, پھر تیسری. میرا انٹرسٹ اور بڑھا, میں یہ سٹوریز پڑھتی تھی تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے نمونیا ہو گیا, میں جاب کرتی تھی اور میں نے اپنے باس سے اجازت مانگی کہ مجھے لیگس کو کور کرنے کی اجازت دیں. انہوں نے کیا کہا, اگر لیگس کور کرنی تو اب جاب نہیں کر سکتی. ایک مجبوری ہے, بیماری ہے, اس کے تحت اگر کوئی اپنے آپ کو کور کرنا چاہے, اجازت نہیں ہے. آج ہماری پوری قوم کی صورتحال یہ ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ دیکھ لیں, آپ کسی ہوٹل میں دیکھیں, ایئر لائنس میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی زندگی کے فیلڈ میں دیکھ لیں, جہاں کئی عورت ہوگی, عورت سے یہ توقع نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کور اپ کر سکے. جہاں جاب کرنے جائے گی اسے یہ رائٹ نہیں ملتا. مجھے کچھ گلے ہیں اپنے ارباب اقتدار سے کہ ہمارے لیے تو مساجد میں بھی جگہ نہیں ہے, کہ ہمیں عبادت کرنے کا بھی حق نہیں ہے. بہت ساری مساجد میں عورت جانا چاہے تو فوراً, یعنی مساجد کا اہتمام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی, یعنی مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے کہیں ہندو دھرم ان کا جاگ اٹھتا ہے, جو کہتے ہیں ملیش. تو جیسے عورت آتی ہے تو اس کو یعنی مسجد میں آنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا. ان کو ایگو کیوں ہٹ ہو جاتی ہے استاذہ, یہ ایگو ہٹ ہوتی ہے میرے خیال ان لوگوں کی. جس کے پاس جو چیز ہوگی وہی ہرٹ ہوگی نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نیت امپورٹنٹ ہے استاذہ. نیچرلی انما الاعمال بالنیات, ڈیڈس کا تعلق ہی انٹینشن سے ہے. تو نیت ہماری ٹھیک ہے بحیثیت قوم, رونا دھونے والی ہر وقت نیت ہے ہماری, تو 24 گھنٹے روتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے برے ہیں, قرآن برے, تو ہم نہیں, تو مجھے لگتا ہے ہماری قوم نے نیت نہیں کی نہیں ہے نیت اب تک. رولا اس بات کا ہے, آپس میں جو ہے نا یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ نیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. استاد آپ نے نا دین کو بڑا آسان کر دیا ہے.
میں آپ سے بات کرتے مجھے فیل ہو رہا ہے. دین ہے ہی آسان. تو یہ اتنا مشکل کیوں کیا باقی لوگوں نے جو ہمارے سو کالڈ ہمارے, میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا, مولوی کہتا ہوں, ان کو لگتا ہے شاید یہ بھی برا کہہ رہے ہیں, تو کچھ بھی کہہ لوں ان کو. اصل میں ان کا قصور نہیں ہے. اسکالرز ہیں ان کے لیے جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا اور جو راستہ اختیار کیا گیا وہ کریکولم بہت مشکل تھا. یار مار مار کے ہمیں سکھایا گیا ہے. مسجدوں میں بھی قاری صاحب نے وہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنا, میں نے پہلے بھی یہی بات کی, جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی دیتا ہے. تو جنہوں نے مار کھائی ہوتی ہے وہ مارتے ہیں, وہ مار ہی دیتے ہیں. مار ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, ٹیچرس ٹریننگ نہیں ہوتی, اور یہ ہے کہ مدرسہ ریفارم کے لیے ایسے پروگرامز نہیں ہیں. بہت اچھے بہت پیارے لوگ ہیں مدارس میں بھی, ان کے بارے میں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ شاید ہوتے ہی اس نوعیت کے ہیں, لیکن ایکچولی ابھی پچھلے دنوں میں مجھے کچھ بچوں نے بتایا جنہوں نے وزٹ کیا کچھ مدارس کو, لوگوں کے درمیان رہے, انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. تو دیکھیں کہیں مار پڑی, اسکولوں میں بہت مار پڑتی ہے, لیکن مدرسے کی مار کیا بات. اچھا مدرسے کی مار کیوں نظر آتی ہے استاذہ؟ اگر کوئی مدرسے میں مارتا تو پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے بات. بس مدرسے کی یہی چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے. او ہو یہ ہائی لائٹ کرنے والوں بھی مشن بنایا ہوا ہے کہ جلدی اس کو. مشن تو ابلیس کا ہمیشہ سے, اس کے ایجنٹ اٹھا ہی لیتے ہیں. ہاں جی, اب تو پیڈ ایجنٹ بہت پھر جی ظاہر ہے, وہ تو ہے ہی. ایسا سر ریلیجیس ویلیوز کی بات کریں, اگر فار ایگزامپل کلچر کو دیکھتے ہیں, اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, تو ایک برگر سوسائٹی ہے, اس میں اگر میں اسلامک کانسیپٹ کو لے کے چلوں اور ساتھ سوسائٹی بھی لے کے چلوں, یہ مشکل کیوں ہو گیا اتنا زیادہ؟ بینک ہمارے, میں نے پیسے بھی رکھنے ہیں ادھر, بینک کو ہمارے جو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں بینک میں پیسے رکھنا ہے حرام, اور بینک بھی چاہیے, کرے کیا؟ دیکھیں بینک تو ہونے چاہیے, تو ہمارے پیسے آگے سود پہ دیں استاذہ, ہم تو پیسے رکھواتے ہیں, ہمارے پیسے صرف رول ہو اتنی رہا بات ہے نا کہ سود پہ نہ دیں. کون نہ دے؟ بینک والے. ہاں تو دیں گے, ہمیں پتہ ہے. کیوں بینک میں سود کے علاوہ یعنی بزنس نہیں ہو سکتا؟ اب کیوں بینک آ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف, یعنی اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. اسلامک بینکنگ ہے نہیں. اچھا وہ اسلامک بینکنگ نہیں, ایسے نام کی اسلامک بینکنگ. معذرت کے ساتھ میں بہت بڑے بڑے علماء شامل ہیں, میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہیلے ہی ہے, وہ کنونشنل بینکنگ ہی ہے جس ہم کہتے ہیں. اندر کے لوگ بھی یہی بتاتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے. اور وہ اچھا, لیکن استاد ایک بات ہے, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, اور یہ آپ نے نہیں بھی کی, چلیں ایسا کر لیتے ہیں, لیکن یہ معاملہ چلے گا کیسے اگر یہ آپ کہیں اس بینکنگ سیکٹر کو, بینکنگ سسٹم کو ہم کہہ دیں کہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ یار ہمارے پیسے رول آؤٹ ہو رہے ہیں, نان اسلامک ہو گیا, تو پھر ہم سسٹم کیسے چلائیں گے؟ دنیا تو چلی بینکنگ سسٹم پہ رہی. ہم کیا کریں آپس میں؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور باہر انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. لوگ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں, ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں انفلیشن بڑھ رہی ہے, ان کے یہاں انفلیشن کم ہو رہی ہے. لیکن استاد انٹرسٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. دیکھیں انٹرسٹ کی جگہ پر بڑھنا اور نیچے آنا تو, دیکھیں میں تو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں نا کہ کوئی چیز کسی کو تباہی فیل ہوتی ہے تو اس کو کم کرتا ہے نا, اور کسی چیز میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے اس کو وہ اب کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سب لوگ سود میں ہی بھلائی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ سسٹم نہیں, آلٹرنیٹ سسٹم ہے, لیکن اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں پاورٹی کب زیرو ہوئی تھی دنیا میں, اس دور میں جب زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. آج ہم بات کرتے ہیں نا تو زکوٰۃ کا نام لے تو لوگ ڈر جاتے ہیں, صدقات کا نام لیں لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا, ترقی صدقات کو ہونی ہے. تو ترقی تو اور طریقے سے ہونی ہے, اور سود بینکنگ کا سسٹم چلایا جا سکتا ہے, صرف اس کی جو بیس میں انٹرسٹ ہے اسی کو چینج کرنا ہے نا, جیسے اسلامک بینکنگ میں چینج کر رہے ہیں. چلو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ سوال ہے, لیکن ہو تو سکتا ہے, کر کے لوگ دکھا ہی رہے ہیں. واقعی اگر اسلامک کانسیپٹ لایا جائے تو بالکل پھر ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. استاد آپ کو لگتا ہے آپٹمسٹ ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, یا بڑا یوتھ کا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بہتری آ رہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یوتھ کسی اور ہی چکر میں لگ گئی ہے جب سے نیٹ فلکس اور پرائم آیا ہے. دیکھیں جب گھپ اندھیرا ہو جائے تو اس کے بعد صبح کی روشنی پھوٹ, تو صبح قریب ہے, ہو سکتی ہے, محنت کی ضرورت ہے. مجھے بتائیے گا آخر میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا, النور فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب جی جاڑ سے کام کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کو, ہم دیکھتے بھی ہیں ان کو, اور ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے جتنا رول پلے کر سکتے ہیں کریں. کیسے آپ نے اس کی شروعات, کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو کرنے کی؟ سکون کرتی ہیں استاذہ آپ بھی جس طرح سب سکون کرتے ہیں گھر میں؟ بس ریسرچ کر لی تھی ایک پاکستان کے دینی مدارس پہ, اور اس سے پہلے
اسٹارٹ کرنے سے پہلے؟ جی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ریسرچ کی تھی، اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بڑے اہم لوگ تھے جو بیٹھے اور میری ریسرچ ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی تھی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، کہ ہمارے جو فارمل سسٹمز ہیں ان میں کیریکٹر بلڈنگ کیسی ہے اور ہمارے مدارس میں کیسی کیریکٹر بلڈنگ ہے. تو میں نے جب ریسرچ کی تو اس کے رزلٹس بڑے ہاربل تھے. اوہو. تو پھر ہم یعنی اس کے رزلٹس کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ یعنی وہاں ہم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بیٹھے تھے اور اس وقت کے جو یعنی ہمارے ریلیجس افیئرس کے منسٹر تھے وہ بھی تھے، ڈائریکٹر شریعہ اکیڈمی، ڈائریکٹر دعویٰ اکیڈمی، یہ سارے لوگ تھے وہاں پہ، اور پاکستان کے سیرت چیئر کے پروفیسرز تھے، مختلف لوگ. کیا تو فیل انہوں نے ہے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کام اب نہ تو ہمارے فارمل سسٹم سے ہوگا، نہ اب ہمیں یہ امید رہ گئی ہے کہ اس سسٹم سے ہو، درمیان میں کوئی اور ہی برج کو، اس گیپ کو برج اپ کرے گا. اسی سلسلے میں نور کا سلسلہ وجود میں آیا کہ ہاں انیشلی تو ایسا کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ ہم کوئی آرگنائزیشن بنائیں گے یا کچھ، صرف جسٹ ہم قرآن پڑھاتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے متعارف کروا دیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اکیلا فرد جب کام کرتا ہے اور اتنی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو کیا کریں، تو اس کے لیے ایک گروپ آف پیپل کو پریپیئر کیا، پھر ان کو سنبھالنا مشکل، پھر اس کو ایک آرگنائزیشن کی شکل دی، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. تو اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. فنڈز گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کو کرنا ہے. گورنمنٹ ہمیں کیوں فنڈ دے؟ کیونکہ آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جیسے شعور جگا رہے ہیں، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، سسٹم بہتر کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو فنڈز ہوں گے نا، کیسے چلیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے پبلک کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہم کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم SSCP سے رجسٹرڈ ہیں، لیکن ہم رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے ہم حالانکہ یعنی ہماری اور بھی اداروں سے ہم رجسٹرڈ ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم جتنے ویلفیئر، جی ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. آپ تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوگی نا؟ جی NPO ہے ہم. تو نان پروفٹ کے اندر ٹیکس آپ کیوں پے کرتی ہیں؟ ہم کچھ بھی پرچیز کریں، کچھ بھی ایسا سلسلہ، اس پہ ٹیکس تو دینا ہی. وہ آٹو میں چل رہا ہوگا. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ سوسائٹی کی بہتری کے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے یعنی اس صدقے سے کام کر رہے ہیں جو لوگ دے رہے ہیں، اس کے اوپر پھر ٹیکس دینا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، یہ سلسلہ جاری ہے. کوئی کنسٹرکشن ہو اس کے میٹیریلز پہ ٹیکس ہے، آپ کچھ کسی قسم کی چیز پرچیز کرتے ہیں، پیپر پرچیز کر رہے ہیں، آپ نے قرآن پرنٹ کروانا اس پہ بھی ٹیکس ہے. اب جو بھی کام کرنا چاہے ہر ایک چیز پہ ٹیکس ہے. بس ہوا پہ رہ گیا، خالی سانس لینے میں ٹیکس باقی رہ گیا. اگر سانس لی انہوں نے یہاں بھی مشینیں لگا دینی کہ ٹیکس آپ دیتے رہے. وہ زیادہ کبھی دل چاہتا ہے بس ڈی موٹیویٹ ہو کے رک جاؤں، بس بہت ہو گیا یار، اتنا کر لیا، اب سکون کروں. اب سکون تو موت ہے، موت کے بعد سکون ہی ہے. پیس یہی حرکت میں زندگی ہے. یہی پیس ہے آپ کا. آپ کو اس سے پیس ملتا ہے؟ جی بالکل. ہر بندے کا پیس کا لیول ہے، کسی کو پیسے سے ملتا ہے، کسی کو ٹریولنگ سے ملتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پیسے سے اگر کسی کو پیس ملتا ہوتا تو پھر پیسے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے اوروں کے محتاج نہ ہوتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر یہ ڈاکٹر نہ بیٹھے ہوتے، پھر یہ سلسلے نہ چلتے کہ ابھی سلانا ہے، ابھی اٹھانا ہے. کی کہانیاں تو آپ کو پتہ ہی ہیں، زمین بھی جگہ نہیں دیتی. او ہو ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے. کبھی پیسے کا سکون جو ہے نا، وہ اب کسی چیز کا بھی سکون دیکھیں، سکون کسی چیز میں ہے نہیں. وہ کسی جوگی جیلمی نے کہا تھا، نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی. زال بیوی کو کہتے ہیں خیال نال موت تے خیال نال زندگی. اور میں خیال کو کہتی ہوں کہ یہ ہمارا بلیف ہے. استاذہ میں صبح اٹھتا ہوں تو میں تو پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، آ جاتا ہوں یہاں پہ کام شام شروع کر دیتا ہوں. ہمارا زیادہ لائف اسٹائل کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی مصروفیات اور آپ کی ایکٹیویٹی کس طرف ہے زیادہ؟ کیا مصروفیات ہیں؟ کر کیا رہی ہیں؟ میری مصروفیات بڑی ڈائیورسیفائڈ ہیں. جی. ایک آرگنائزیشن چلاتی ہوں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. الحمدللہ اس کے تحت ہم پاکستان میں، پاکستان سے باہر ایجوکیشن کا کام بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، اور ہم پروپیگیشن آف اسلام کے لیے بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرا جو اصل انٹرسٹ ہے ریسرچ میں ہے. میں لکھنا بھی چاہتی ہوں، بولنا بھی چاہتی ہوں، لوگوں تک بات کو پہنچانا بھی چاہتی ہوں، اور میرا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میں گھرانوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضرور کام کروں. اور میرے پاس آنے والے زیادہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ ہی کے حوالے سے ہوتے ہیں.
الحمدللہ آج آپ نے بات کی تو وہ بھی اسی ریفرنس سے تھی، تو میرے بہت سارے سیشنز بھی اسی ریفرنس سے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یعنی مجھے بہت زیادہ ایک تکلیف تھی کہ لوگ قرآن کے حوالے سے ہم جب پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹی ہے. تو ہم جب یعنی کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو نیچرلی بکس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے کا سٹائل آسانی ہے. تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. میرے بچے مجھ سے جب سوال کرتے تھے، میں جب انہیں کوئی بھی واقعہ سناتی تھی، چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے، تو مجھے خود بھی یہ انٹرسٹ ہوتا. ہمارے ایک ٹیچر بھی کہتے تھے کہ لوگ جو ہے نا سوال جواب سے بہت زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. تو لوگ پہلے دین سکھاتے تھے سوال جواب سے. کون ہے جو سوال جواب سے کوئی دین سکھانے کی کوشش کرے؟ تو میں نے پہلے ایک کتاب لکھی جنت کا راستہ. تو اس میں زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں چھوٹا سا کویسچن، چھوٹا سا اس کا آنسر، ریفرنس دیکھنا چاہیں تو ریفرنس اس کا ساتھ ہے. تو اس کو بڑی پذیرائی ملی، لوگوں نے بہت سیکھا اپنی عبادات کے بارے میں، اخلاق، زندگی کے معاملات کے بارے میں، فیتھ کے بارے میں. پھر اس کے بعد میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف جو کام کیا وہ قرآن اور حدیث پہ کام کیا. تو قرآن پر جب میں نے چھوٹے چھوٹے سوال بنائے، میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ میں نے شروع سے قرآن پڑھتی تھی تو ہر دفعہ ایک سوال ذہن میں لے کے، مثال کے طور پر ایک دفعہ میں نے قرآن پڑھا کیا، ہر آیت پہ کیا کیا. دوسری دفعہ میں نے پڑھا کیوں، کیسے، کب. اچھا وہ تھس تھی اندر، پھر میں نے اسے ملا لیا اور میں نے قرآن نجبہ کے نام سے اسے ایک یعنی تفسیر لوگوں کے لیے لکھی. اور الحمدللہ اس میں لوگوں کے لیے ایسے آسانی ہے، کویسچن ہے اور اس کے ساتھ جو آنسر ہے وہ پوائنٹس میں ہے. تو سمپلیفائڈ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں جو جانا چاہیں وہ آگے ریفرنس سے آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کو مشکل فیل نہیں ہوتی. ہم نے بڑی مشقت سے دین سیکھا ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہوتی تھی تو اس کے ارد گرد حاشیوں پہ فارسی لکھی ہوتی تھی. تو بہت رونا بھی آتا تھا پڑھتے ہوئے کہ ہم یعنی ہماری زبان کیا اور ہم کس کس زبان میں جا کے کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں. اور بہت ساری مشکل کتابیں ایسی ہوتی تھیں. تو اب جو ہے حدیث کو بھی اسی طرح سمپلیفائڈ کیا، سیرت پہ بھی آسانی ہو گئی ہے بہت زیادہ پہلے سے. آسانی تو ہوتی ہے، ظاہر ہے آسانیاں پیدا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی آسان بنایا اور آسانیاں بانٹنے اچھا والا آپ نے آزادی سوال رکھا ہے؟ الحمدللہ. مطلب یوزلی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سوالات نہیں کر سکتے، تو آپ نے ہمیشہ، جیسے میں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے سے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا جو پوچھنا پوچھیں. 2-3 دفعہ آپ نے کہا، مجھے بہت اچھا لگا. یوزلی ہمیں دائرہ کار دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے آگے مت جانا بس. تو ویسے کیسے کلیئر ہوتا؟ تو آپ نے جو آزادی سوال دیا ہے تو اس سے لگتا ہے بہت سارے سوالات پھر کلیئر ہو جاتے ہیں آرام سے. ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، پریشر نہ ہو. اصل میں سوال جو ہے اگر آپ قرآن سے کر لیتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہاں سے آپ کو جو جواب ملتے ہیں پھر آپ کے پاس وسعت ہے نا، تو وسعت کے بعد آپ کو مشکل نہیں ہوتی پھر. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری اصل تو یہی ہے، ہمارا سورس تو یہی ہے. اگر ہم اپنے سورس تک پہنچ جائیں، بیساکھیوں کے سہارے نہ چلیں، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. تو مجھے تو اپنی یوتھ سے یہی کہنا ہے، معذور نہ رہیں، معذور نہ رہیں، بیساکھیوں پہ نہ چلیں. بیساکھیوں پہ نہ چلیں. استاد بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز دور تک پہنچائیں. اگر کسی ایک بندے کو بھی ہماری اس آواز سے کوئی بہتری آتی ہے تو آج آپ نے بہت ساری چیزیں کور کی، بہت ساری چیزیں کلیئر کی لوگوں کے ذہنوں میں تھی، خاص طور پہ اس یوتھ کے، جس سوسائٹی کے کہ جنہوں نے بہت مشکل کیا ہوا تھا، آپ نے بہت آسان کر دیا ان کے لیے. کام کرنا بھی، کپڑے پہننا بھی، باہر نکلنا بھی، مینٹل ہیلتھ، ڈپریشن، انزائٹی، سب کے اوپر، کیونکہ یہ اب ہمارے یوتھ کا بہت بڑا ایشو تھا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. بہت شکریہ.